مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے، دین کا شرف ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خوبی جو اسلام نے اپنی بیان کی ہے وہ یہ کہ اس میں کسی کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، کسی پر سختی نہیں کی جاتی کہ تم اس دین کو قبول کرو، تم اسلام میں آ جاؤ، دین اچھا ہے اسے قبول کر لو. صرف دعوت دی جاتی ہے. یہی حکم دیا گیا کہ بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے. بس ایک سادہ سا حکم ہے کہ بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا ہے. اس سے دو تین چیزیں بڑی واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ صرف پہنچانا فرض ہے، کسی کو منوانا فرض نہیں ہے کہ وہ مان لے اور لازم مان لے اور تلوار اس کے سامنے رکھ دی جائے کہ مانے. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو پہنچانا ہے وہ وہی ہے جو نازل کیا گیا. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بتا دی جائیں لوگوں کو. تبلیغ صرف ان چیزوں کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. بلغ ما، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صیغہ امر کا ہے کہ پہنچا دیجئے وہی کچھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اب پہنچانے کے لیے جو طریقہ بھی استعمال کر سکیں، جو لوگوں کو لالچ دے سکیں، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکیں استعمال کر لیجیے. نہیں، وہی کچھ بتانا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہی وعدہ کرنا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے اور اسی سے ڈرانا ہے جس سے اللہ نے ڈرایا. اس لیے مبلغین پر بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ دیں بلکہ وہی دیں جو ان تک پہنچائی گئی ہے. کیونکہ جو پہنچانے والا ہے پروردگار عالم جس نے یہ چیزیں دی ہیں وہ سب انسانوں کو جانتا ہے. اسے خبر ہے انسان کی ضرورت کیا ہے، وہ جانتا ہے انسان کی احتیاج کیا ہے، کس دور کے انسان کو کیا ضرورت ہوگی. دیکھیے وہ جانتا تھا نا کہ آدم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے تو نوح علیہ السلام پر پھر کر دیے. انہیں خبر تھی، وہ جانتا تھا کہ جو وہاں نازل کیا گیا اب کچھ اور ضرورت ہے اور نازل کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوری کتاب دے دی کہ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے. ایک بہت بڑی کتاب، 30 جلدوں کی کتاب، بہت بڑی کتاب دے دی گئی کہ یہ پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے. الواح میں بھیجی گئی، تحریر کی گئی، بھیجی گئی. فرشتہ لے کے نہیں آیا، لکھ کر بھیجی گئی کہ یہ کتاب ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بلکہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو کچھ احکام بدل گئے، کچھ احکام اور آ گئے جو زبور لے کر آئی.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ چیزیں وہی رہیں، کچھ بدل گئی۔ معلوم ہوا قدرت جانتی تھی کہ یہ انسان کی ضرورت بدلتی جا رہی ہے، انسان کو نئی سے نئی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے سے نئے بھیجے۔ خود کہہ دیا کہ ہم نے جو واپس کیا تھا اس سے بہتر اور دے دیا، یہ واضح کر دیا کہ یاد رکھ لیجئے ہم نے جو بھی مٹایا تھا، جو بھی واپس لیا تھا، جس حکم کو روکا گیا تھا اس سے بہتر حکم دے کے اس کو روکا۔ تو معلوم ہوا قدرت لگاتار انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے، قدرت کے احکام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب انسان کامل ہو گیا، انسان مکمل ہو گیا، تو پھر ایک مکمل کتاب دی تھی جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا نہیں اب کوئی اور نہیں آئے گا، فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل نہ آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا۔ کیوں کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس نے نازل کی ہے جو انسانوں کی ساری حکمتیں جانتا ہے، جاننے والے نے نازل کی ہے، اور وہ یہ نہیں کہ نازل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، حمید بھی ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور حمد والا بھی ہے، اس لیے اب اس میں اور اضافہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ آ گیا آخر پہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو بھی احسانات کرنے تھے پورے کر دیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ معلوم ہوا قرآن انسان کے عروج کی کتاب ہے، انسان کی تکمیل کی کتاب ہے۔ انسان جب مکمل ہو گیا اور اس کی ضروریات ساری سامنے آ گئی، اگر اب بھی کوئی ضرورت باقی ہوتی تو قدرت یہ کبھی نہیں کہتی کہ ہم نے مکمل کر دیا، قدرت یہ ارشاد ہی نہ فرماتی کہ ہم نے مکمل کر دیا ہے، کیونکہ اسے کون روک سکتا تھا یہ کہنے سے؟ تورات بھیج کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں زبور بھیجوں گا، زبور آئی ہے تو وہ انجیل بھیج رہا ہے، وہ اسی کی کتابیں ہیں۔ کس نے کہا کہ انجیل کیوں بھیجی ہے، تورات تو آ چکی تھی؟ کس نے کہا کہ زبور کیوں آئی ہے کہ پہلے تورات موجود تھی؟ یہ نہیں، ہر نبی پر کچھ نہ کچھ صحیفے آئے، احکامات آئے، لیکن احکام بدلتے رہے، کتابیں بھی آئیں، کتابوں میں بھی تو آگے اور چیزیں آتی چلی گئیں، لیکن قرآن دے کے کہا کہ بس اب انسانیت کے لیے یہی ضابطہ ہے، یار یہی پیدا ہونے سے دنیا سے جانے تک جو کچھ انسان کو ضرورت ہے اسی کتاب میں، جو کچھ چاہیے گا، بلکہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو آگے بھی جو ضرورت ہے وہ بھی اسی کتاب میں ہے، اور ابھی آیا نہیں تھا تو جو آنے سے پہلے ضروریات تھیں وہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ تو معلوم ہوا ایک مکمل اور ایک ایسی کتاب جس میں اتمام کر دیا ہر نعمت کا، قرآن کی شکل میں آ گئی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب سب کچھ انسان کو دے دیا، انسان کی تکمیل کر دی، انسان کو علم کی انتہا کر دی، انسان کو جو ضروریات تھی وہ ساری دے دی، تو اب جبر کیوں، اب سختی کیوں؟ اگر انسان کی انسانیت جاگے گی تو وہ اسے پہچان لے گا، اگر اس کے ہاں انسانیت پیدا ہوگی تو وہ جان لے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں آئے تھے جو نہیں مانتے تھے، لیکن ایک دفعہ بھی سختی نہیں کی، غلام کو بھی پکڑ کے زبردستی نہیں کہا کہ تسلیم کر لو، حضرت بلال سے بھی زبردستی نہیں منوایا، حضرت عامر سے بھی زبردستی نہیں منوایا،
نہ کسی بڑے پر زبردستی کی، نہ چھوٹے پر کی، نہ اپنے گھر والوں پہ کی۔ انذر عشیرتک الاقربین، قرآن نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے جو بڑے قریبی ہیں انہیں بھی ہمارا پیغام پہنچا دیجیے، انہیں بھی پیغام ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں پلے ہیں حضرت علی تو سختی کیجئے کہ مان لو، یہ نہیں کہ یہ دوست ہے محبت والا اس پر سختی کیجئے مان لو، بالکل سختی نہیں کرنی ہے، انسان کے ضمیر کو آواز دینی ہے، انسان کے اندر کی انسانیت کو جگانا ہے، وہ جاگ جائے گی تو اسلام مکمل ہوگا، وہ نہ جاگی اور مان بھی لیا تو اسلام نہیں ہوگا۔ اگر اندر نہیں، کیوں نہیں کہا کہ جو مان لے حکومت کو، جو مان لے حکومت اسی کی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی اس نے ووٹ دے دیا یہی حکومت ہے، تو کیوں نہیں ووٹ مانگا، کیوں نہیں کہا کہ مان لو؟ فرمایا نہیں، جب تنہائیوں میں بھی بیٹھو گے تو مانو گے تو پھر ماننا ہوگا، سامنے نہ مانو بعد میں بھی مانو۔ شرط یہ دے دی گئی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالعمل و تصدیق بالقلب، فرمایا زبان سے اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی شرط ہے کہ وہ تصدیق و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و ثبوت بالعمل، کہ عمل سے پھر اس کا ثبوت بھی دو کہ تم مان گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، یہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام ہے، اس میں کوئی جبر نہیں۔ یہی میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی منوانا جائے، یہاں تک کہ تلوار لے کر میدان میں نکلو تو پھر بھی تم دشمن پر فتح بھی حاصل کر لو تو پھر بھی زبردستی اسلام قبول نہ کرواؤ۔ اگر وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ میں اسلام نہیں لانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو اور اس پر جزیہ لگا دو، اس پر دوسری قیدیں لگا دو، اسلام کی قید نہ لگاؤ۔ یہ تھا جو فرمان دیا، یہ تھا جو اسلام کا پیغام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا کھل کے کہا کہ مانو جب مکے کی وادی میں پہلی دن اعلان کیا، پہلی مرتبہ اعلان کیا، وہی اتری تو گھر والوں کو بتایا، انہوں نے کہا قریبیوں کو بتائیے، جو قریب ہیں جو آپ کو جانتے ہیں ان کو بتائیے۔ پھر فَفَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ آیت آ گئی کہ جو ہمارا حکم آیا ہے اسے کھل کے بیان کر دیجیے، اسے کھل کے بیان کر دیجیے۔ یہ جب آیت کریمہ اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور پورے مکے کو دعوت دی کہ مکے والوں میری ایک بات سن لو، سارے شہر کو دعوت دے دی، آ گئے اور پیغام دیا۔ اس پورے پیغام میں صرف ایک تھا جس نے مانا تھا، پورا مکہ واپس چلا گیا، کوئی کچھ نہیں کہا گیا، کوئی اس پر صبر جبر نہیں کیا گیا، کوئی سختی نہیں کی گئی، کہا کہ حکم دیا ہے اللہ کا نے، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، سوچو اس پر، غور و فکر کرو، اگر غور و فکر کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو مان لینا، اور اگر جب تک یہ یقین نہ آئے کہ میں سچ بول رہا ہوں اس وقت تک ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں بھی ایمان قبول نہیں کرتا میرے دوستو، کبھی نہیں کہا، مکے میں لوگ سختی کرتے رہے، آپ سختی سے سمجھا نہیں رہے تھے، پیار سے سمجھا رہے تھے، مخالف سختی کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے، گلے میں پٹکا ڈال کے دبا رہے تھے، جو بھی ظلم کرتا، خود فرمایا
کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین کو فرمایا اے عائشہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی، جو دکھ میں نے سہے ہے کسی نبی نے نبوت پہنچاتے ہوئے نہیں سہے۔ یہ تھا پیغام۔ لیکن ایک دفعہ بھی کہا ابو جال گالیاں دے کے چلا گیا، سامنے آ کر بہت کچھ کہہ کے چلا گیا، خاموشی سے گھر آ گئے، خاموشی سے گھر آ گئے۔ یہ تو نہیں کہا حضرت بلال سے کہ بلال اگر میرے جانثار ہو تو جاؤ اسے قتل کر دو، آج مجھے اس نے دکھ پہنچایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسوہ یہ دیا کہ تبلیغ کرنے والوں جب تبلیغ کرو تو تمہاری بات نہ مانی جائے بلکہ سختی کی جائے تو پھر بھی ذاتیات پہ نہیں آنا ہے، اپنے ذاتی انتقام نہیں لینا ہے، کسی کو بھی نہیں کہنا ہے، جو کہہ کے چلا جائے۔ مومنوں کو غصہ آتا تھا۔ پوری تاریخ عرب گواہ ہے کہ کسی مسلمان نے جا کر کسی کافر کو نہیں پکڑا، کسی پر سختی نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کوئی قتل نہیں ہوا۔ میرے دوستو دشمنیاں ہوں تو قتل ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، مسلمان قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، کافروں میں سے ایک بھی قتل نہیں۔ یہ تھا جو عصبہ دیا تھا۔ یہاں تک ہاں کسی کو جوش آ گیا تو آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے، آپ جانتے ہیں، چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا، ایک نسبت بھی تھی۔ حضرت ثویبہ کا دودھ انہوں نے بھی پیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، رضاعت کا تعلق بھی تھا، عمر بھی زیادہ فرق نہیں تھا، ہم عمر تھے تقریباً۔ کیا کرتے تھے؟ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول ہو 30-35 آدمی مسلمان ہو گئے مکے کے لیے، حضرت حمزہ مسلمان نہیں۔ حقیقی دادا کے بیٹے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، ابو سفیان حضور کے تایا کا بیٹا، نظم لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آج بھی نظم ہمارے سامنے ہے جو ابو سفیان بن حارث نے مکے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی اور انتہائی الزام لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو ہوا، صحابہ نے کہا حضور کیا اس کا بدلہ نہ لیا جائے؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں۔ کہا آپ نے کوئی دکھ محسوس کیا ہے؟ فرمایا اور دکھ نہیں ہوا، لوگ میرے مخالف کہتے پھر رہے ہیں، دکھ اس لیے ہوا ہے کہ میرے دادا کا پوتا ہے، میرا حقیقی دادا کا یہ بھی پوتا ہے، اسے خیال نہیں آیا کہ میرا خاندان ہے۔ یہ تک ہوا، اتنا دکھ ملا، لیکن کوئی جوش ولولہ نہیں آیا۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ مسلمان نہیں تھے، شکاری بہت بڑے تھے، بہادر بہت بڑے تھے، اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں کے ایک شیر تھے، طاقتور تھے۔ عرب کے ہاں شکار پہ جانے والے جو بڑے بڑے شاہ سوار تھے ان میں سے ایک تھے، جسم بھی مضبوط، شاہ سوار بھی بہت بڑے۔ کہتے ایک دفعہ شاہ سواری کے لیے گئے ہوئے تھے، نکل گئے تھے باہر گھوڑے پہ چڑھ کے کہ کوئی شکار کریں گے۔ شکار سے واپس آئے، 2-4 گھنٹے کا شکار کیا، واپس لوٹے تو ایک لونڈی کھڑی تھی، ایک ملازمہ کھڑی تھی راستے میں، پریشان کھڑی تھی۔ پوچھا کیا وجہ ہے تو کھڑے پریشان ہے؟ کہنے لگی آپ کو کیا، آپ شکار کریں، آپ شکار کے لیے دل بہلائیں، آپ کو کیا ہے؟ بڑا غصہ آیا کہ یہ ملازمہ ہو کے اس طرح کی گفتگو کر رہی۔ کہا آخر بات کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی حضرت رسول، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے بہت زیادتی کی ہے، آج بہت زیادتی کی ہے،
آج میں آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں جو کچھ ہوا ہے تو میرا دل کڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لونڈی کے جذبات ابھر آئے، وہ جذبات کا اظہار کر رہی ہے، اور حضرت حمزہ شکار سے آئے، گھوڑے پر سوار ہیں، تیر کمان ہاتھ میں ہے۔ ایک دم غصہ آ گیا، غصہ آ گیا کہ میرا بھتیجا ہے اور یہ کام کر ہوا ہے اس کے ساتھ۔ غیرت ہاشمی آ گئی، خاندانی غیرت آ گئی، اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پوچھا کہاں ہے ابو جان؟ کہنے لگی حرم میں بیٹھا فخر کر رہا ہے کہ آج میں نے بہت تنگ کیا، آج اس پر فخر سے نعرے لگا رہا ہے۔ سیدھے حرم گئے، دیکھا تو ایک منڈلی لگی ہوئی ہے، کافروں کا جرمٹ ہے، اور درمیان میں بیٹھے ہوئے ابو جہل بیٹھا ہوا۔ حضرت حمزہ پہنچے، کہا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو تنگ کیا ہے؟ اس نے فخر سے کہا کہ کیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی تو مسلمان نہیں ہے، اسے تو خوشی ہوگی کہ میں نے تنگ کیا ہے، فخر سے کہنے لگا کہ کیا ہے۔ آگے بڑھے، لوگوں کے کندھوں سے کودتے ہوئے اندر گئے، وہ جو کمان ہاتھ میں تھی وہ سیدھی سر پہ ماری، ایک دم گرا نیچے، سر سے خون جاری ہو گیا۔ کہنے لگے ابو الحکم سنو، مسلمان تو میں نہیں ہوں، لیکن وہ میرا عزیز ہے، میرا بھتیجا ہے، مجھے غیرت ہاشمی تنگ کر رہی ہے۔ آج تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ میرے بھتیجے کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہنا ہے، ورنہ میں تیرے جسم سے روح نکال دوں گا۔ اتنے جوش میں آئے، عربی کے لفظ ہیں کہ یوں کروں گا کہ تیری کھال اکھاڑ کر اس میں اونٹ کی لید بھر دوں گا، یہ جملہ تھا، اتنی سختی سے جملہ کہا۔ اور وہاں سے آئے اور سیدھے رسول اللہ سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تسلی دینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے بھتیجے ایک بات کہتا ہوں، آج تک تو میں تجھ پر مسلمان نہیں ہوا، تیری بات نہیں مانی، لیکن آج مجھے غیرت آئی ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آج اعلان کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ میرے دوستو، ایک غیرت ایک اس کو آئی جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ اسلام پہلے لا چکے ہوتے تو شاید یہ عمل نہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک رکھا تھا کہ ایسا کوئی عمل نہیں کر۔ تو میرے دوستو، بات اتنی ہے کہ دین محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر سختی نہیں کی۔ ایک مثال پوری دنیا کہتی ہے، یورپ کا رائٹر لکھ لکھ کے تھک گیا ہے، تاریخ پڑھ پڑھ کے۔ میرے دوستو، وہ ہم سے بھی زیادہ پڑھ رہے۔ مجھے حیرت ہوئی جب ڈی خوئے کو پڑھا تھا، ہولندیزی ہے، کہتا 9 لاکھ حدیث میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے۔ 9 لاکھ حدیث، آج بڑے سے بڑا محدث بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 9 لاکھ پڑھی، 1 لاکھ بھی پڑھنا پڑی ہے۔ بخاری میں ساری 7000 ہے، 7200 حدیث ہے بخاری کی، اور اس میں تکرار ہے، اگر تکرار نکال دی جائے تو 2500-3000 ہزار بنتی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اتنی حدیث گزری ہے۔ سب سے بڑی تفسیر قرآن جو مسلمانوں میں لکھی گئی وہ تفسیر طبری ہے۔ تفسیر طبری جو اب چھپی ہے، جو اب مارکیٹ میں موجود ہے، وہ مختصر ہے جو اصل لکھی گئی تھی۔ علامہ طبری نے جب لکھی تھی یہ 310 ہجری میں لکھی گئی، آج سے 1100 سال پہلے کی بات۔ جب لکھی گئی تھی
تو اس سے بہت بڑی تھی. شاگرد کہنے لگے حضور یہ پڑھے گا کون اتنی بڑی؟ تو کہنے لگے اسے مختصر کر دیتا ہوں. تو مختصر کر کے جو حدیث کی کتاب جو تفسیر لکھی ہے وہ آج 35 جلدوں میں چھپتی ہے. یہ اختصار ہے، یہ کم کی گئی ہے. سوچئے کتنی بڑی کتاب تھی، اتنا بڑا لکھنے والا. یہ کتاب ہمارے پاس تھی نہیں. ہمارے پاس آج سے 60-70 سال پہلے یہ کتاب نہیں ملتی تھی. یہ وہی ڈیخوئے بلندیزی ہے جس نے یہ ڈھونڈی ہے اور وہ چھاپی ہے اور اس کا دیباچہ عربی میں لکھا. آج کتاب اس کی وجہ سے سامنے آئی ہے. اتنی محنت کی ان لوگوں نے. کیوں؟ کسی کی نیت نیک تھی، کوئی اعتراض کرنا چاہتا تھا، کچھ کرنا چاہتا. لیکن میں ایک وثوق سے کہتا ہوں کہ نیت نیک ہو یا نیت بد سے پڑا ہو، لیکن ایک مثال نہیں لا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے میں سختی کی تھی. ایک مثال نہیں لا سکے. پوری تاریخ گواہ ہے. یہاں تک کہ ایک سردار پکڑا گیا، عرب کے قبیلے کا سردار تھا، بڑا سر پھرا سردار تھا. تاریخ عرب کہتی ہے کہ ایسا سر پھرا آدمی کم پیدا ہوتا ہے. اساسہ بن اسال نام ہے اس کا. اس کے قبیلے پر حملہ ہوا، قبیلہ فتح ہو گیا، یہ گرفتار ہو گیا، مسجد نبوی میں لایا گیا. مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا. یہ قیدی بن کے آیا تھا، باندھ دیا گیا. فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس کو پانی کھانا ملتا رہے. دشمن ہے جو کئی قتلوں کا ذمہ دار ہے، وہاں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، تو راستے میں ستون سے بندھا ہوا. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا حال ہے تمہارا؟ محبت سے پوچھا. کہنے لگا ٹھیک ہوں. بڑا خود سر تھا، کہنے لگا ٹھیک ہوں. آپ نے کہا ارادے کیا ہیں؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تو نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، تو مجھے گرفتار کر چکا ہے، اب تو چاہے گا تو مجھے قتل بھی کروا سکے گا کیونکہ میں گرفتار ہوں. لیکن یاد رکھو میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، قبیلہ دشمنی لینے میں بھی بڑا سخت ہے، اور میرا قبیلہ جھکنے والا بھی نہیں ہے. میرے پیچھے بہت تلواریں نکلیں گی، میرے پیچھے بہت سا سپاہ سالار آئیں گے. یہ دیکھ کے مجھ پہ ہاتھ ڈالنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. اس کا تکبر سن کے مسکرائے اور جا کے جماعت میں کھڑے ہو گئے. اگلے دن آئے تو پھر کھڑے ہو کے پوچھا. اس نے پھر یہی بات کی. آپ پھر چلے گئے. وہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. 3 دن لگاتار ایسا ہوا. تیسرے دن جب واپس آئے تو کہا اسے چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو. فرمایا جاؤ اپنا قبیلہ بھی دیکھ لو اور اپنی طاقت بھی دیکھ لو. میرے پاس ہو، میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. جاؤ جتنی طاقت ہے تمہاری دیکھ لو. میں ایک دفعہ قسمت سے ایک موقع مل سے فتح کرنے نہیں آیا، میں تو انسانیت کے دلوں کو فتح کرنے آیا. اساسہ وہاں سے چلا گیا، کافی فاصلہ مدینہ سے باہر چلا گیا. وہاں جا کے ایک جنگل میں بیٹھ گیا، سوچتا رہا کہ کیا کروں. اگلے دن مدینہ منورہ واپس آ گیا. مسجد نبوی میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب واپس آ گئے ہو، میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا. کہنے لگا اب آپ نے چھوڑ دیا تھا، خود گرفتار ہونے آیا، خود گرفتار. اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسلام قبول کیا مسجد نبوی میں. لوگوں نے پوچھا جب رسول اللہ کہتے تھے اس وقت کیوں نہیں کر لیا؟
کہنے لگا لوگ کہتے کہ ڈر سے کیا ہے، کہ گرفتار ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، میں آزاد ہو گیا تھا، اب آزادی سے فیصلہ کر کے آیا۔ میرے دوستو یہ موقع دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آزادی دی کہ گھر بیٹھ کے فیصلہ کرو، سوچ کے فیصلہ کرو، میں دین سچائی کا لے کے آیا ہوں، جب بھی ٹھنڈے دل سے غور سے اپنے ضمیر پر دستک دے کر فیصلہ کرو گے تو میرے حق میں کرو گے، یہی فیصلہ ہوگا۔ میرے دوستوں قرآن کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین جبر، کیونکہ دین تو نام ہے دل سے ماننے کا، صرف گردن جھکانے کا نام ہوتا تو پھر تو جبر ہو سکتا تھا، زبان سے کہلوانے ہوتا کہ میرا نام لے دو، ارے دل سے ماننا، ایمان تو نام ہی دل کا ہے، تو دل پہ جبر کیسے ہو سکتا ہے؟ سر جھکانے والے بھی اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہاں ایسے سر نہیں جھکتے ہوئے دیکھنا چاہتے، یہاں تو فیصلہ یہ تھا کہ سر بھی جھکیں اور دل بھی جھکیں، سجدے سروں سے نہ ہوں، دلوں سے سجدے ہوں، یہ تھا جو پیغام دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کہتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، فرمایا رہنمائی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، ہم نے واضح کر دیا ہے، ہدایت کھل گئی ہے، نیکی سامنے آ گئی ہے، گمراہی نظر آ گئی ہے، دونوں چیزیں روشن ہو گئی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کہتا ہے ہم نے دونوں گھاٹیاں بتا دی، یہ گھاٹی چڑھو گے تو دوزخ کی طرف جاؤ گے، یہ گھاٹی چڑھو گے تو جنت کا راستہ ملے گا، تمہیں فیصلہ کرنا ہے کس گھاٹی پہ چڑھنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ کہا کہ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، اور تمہیں آزاد چھوڑا ہے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے۔ ہم نے کفر پہ بھی سزا نہیں رکھی ہے، کوئی قتل نہیں کیا گیا کہ اس لیے کہ یہ کافر ہے، کبھی نہیں ہوا۔ قتل وہ کیا گیا جو اسلام کے خلاف بغاوت کر کے آیا، جو اسلام کے خلاف بغاوت کر کے آیا، ورنہ تو مدینہ منورہ پہ آنے والے، حملہ کر کے آنے والے، بدر سے زیادہ حملہ کون سا سخت تھا؟ ارے 313 نہتے کھڑے تھے اور 950 مسلح سامنے کھڑے تھے، اتنا بڑا مقابلہ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ 313 کے پاس 2 گھوڑے تھے، 313 کے پاس 8 شمشیریں تھیں، صرف تلواریں 8 تھی سارے لشکر کے پاس۔ یہ لشکر کوئی طاقت پہ لڑنے تو نہیں آیا تھا، یہ تو لڑائی کفر کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ایک خوبی تھی، اللہ اللہ، ایک اس لشکر میں طاقت تھی کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ تھی بات، صحابہ جانتے تھے کہ سامنے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، قربانی کا جذبہ تھا۔ سپاہ سالار دیکھ رہا ہو تو سپاہی لڑنے کو تیار ہوتا ہے، اور جسے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں وہ تو کٹنے کو تیار تھا۔ پہلے شہید، سب سے پہلے بدر کے شہید جو ہے رسول اللہ کے تایا زاد بھائی ہیں، حقیقی تایا حارث کے بیٹے ابو عبیدہ ہیں، سب سے پہلے شہید ہوئے۔ میرے دوستو کیا ہوا؟ ابھی تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ
ان پر تلوار کا حملہ ہو گیا، گھٹنا کٹ گیا، خون بہہ گیا، نڈھال ہو کے گر پڑے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے، انہوں نے دشمن مار لیا تھا، حضرت علی نے اپنا دشمن مار لیا تھا، تینوں کے مقابل پہ نکلے تھے۔ تو ان دونوں نے پکڑا، وہ حضرت حمزہ کا بھتیجا تھا، حضرت علی کا چچا زاد تایا زاد بھائی تھا، اٹھایا دونوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حضور نے اپنا ہاتھ دستے مبارک اٹھایا اور ابو عبیدہ کے سینے پہ رکھا، فرمایا ابو عبیدہ کوئی زندگی کی حاجت ہو تو آج مجھ سے مانگ لو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کوئی حاجت ہو، جیسی بھی حاجت تمہارے اندر ہے مانگ دو۔ کیا مانگا؟ اللہ اللہ، ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج گواہی دے دیں کہ میں شہید ہو گیا۔ یہ تھا فخر ان کا کہ آپ گواہی، کیوں یہ پوچھی تھی؟ مفسرین دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ فیصلہ یہ تھا کہ شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو، تلوار لگے اور وہ قتل ہو کے زمین پہ گر پڑے اور شہید ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہاں زخمی ہو کے گرے تھے، حضرت حمزہ اٹھا لائے تھے، اپنی جگہ بھی بدل لی تھی، مقام بھی بدل لیا تھا، اس لیے سوچتے تھے کہ شاید اب میں زخمی انتقال کر رہا ہوں، شہید نہیں ہوا۔ یہ شک آ گیا تھا انہیں کہ اب میں اپنی جگہ سے، قانون یہ ہے کہ جو موقع پہ شہید ہو جائے وہ شہید حکمی ہو، وہ شہید حقیقی ہوتا ہے، حقیقی شہید ہوتا ہے، اس کا نہ کفن دیا جاتا ہے نہ اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے اسی خون میں اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کو اٹھا لایا جائے اور بعد میں اس کی جان نکلے، اس کا کفن بھی ہوتا ہے، اس کا غسل بھی ہوتا ہے۔ شریعت کا فتویٰ یہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، شاید میں شہید نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا سینے پہ، فرمایا ابو عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں تو شہید۔ دنیا میں گواہی لی، کیا کہا مولانا نے؟ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی قضا ایک ہی سجدے میں یاد آ۔ یہ ایک کیفیت ان کے آ گئی تھی۔ تو میرے دوستو، جن کو فخر یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں، انہیں جان دینے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جان کو تو امانت سمجھتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایمان کی حد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج رہے ہیں، حضرت زید کو سپہ سالار بنا رہے ہیں، یہ غلام تھے رسول اللہ کے گھر پلے ہوئے تھے، یہ اسامہ کے والد ہیں، اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، گھر میں پلے ہوئے تھے۔ ان کو سپہ سالار بنایا، موتا کا لشکر بھیجا، چلنے لگے تو خود ساتھ آئے، میل ڈیڑھ میل پیدل ساتھ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ، لشکر کو روانہ کیا، فرمایا اے لشکر گواہ رہنا زید تمہارا سپہ سالار ہے، اس کا بات ماننا، حکم ماننا، اور اگر زید شہید ہو جائے، ایک جملہ کہہ دیا، اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو اپنا سپہ سالار بنا لینا، وہ بھی ساتھ ہیں، نام بھی ان کا، ان کو بنا لینا۔ اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جعفر طیار کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔
فرمایا میرے لشکر اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو خود فیصلہ کر لینا کس کو سپاہ سالار بنا۔ تاریخ حیرت زدہ ہے کہ 3 کا نام لیا اور تینوں کہا شہید ہو جائے، اور تینوں شہید ہوئے۔ جنگ موطا میں تینوں کی شہادت ہوئی، اور لشکر نے بعد میں حضرت خالد بن ولید کو بلایا سپہ سالار، اور وہ جنگ جیت کیا گیا۔ معلوم ہوا انہیں کیا فکر تھی، جنہیں خبر تھی کہ آنے والا نقشہ سامنے ہے، نقشہ سامنے ہے، تاریخ تو پہلے مرتب ہو رہی تھی، لکھی بات جا رہی تھی، لکھی بات میں جا رہی تھی۔ تو میں بتانا چاہتا تھا حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کیا ہوا؟ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم کھڑے ہو گئے، جنگ ہو رہی ہے ادھر، جنگ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جعفر طیار اڑتے ہوئے یہاں سے گزرے ہیں۔ اس لیے انہیں طیار کہتے ہیں، طیار کا معنی اڑنے والا، ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ جعفر نام تھا، جعفر طیار ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا یہاں سے اڑتے گزرے ہیں، سلام کہہ کے گزرے۔ فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو آزادی دے دیتا ہے، جہاں چاہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے شہید ہونے میں ناز نہیں تھا تو کیا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، اسلام دین محبت ہے، سلامتی کا دین ہے، دنیا میں سلامتی۔ آج تک کسی دین نے سلامتی کا یہ پرچار نہیں کیا جو دین اسلام نے کیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کرتا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں جا رہی۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبوت بعد میں منوائی، امین پہلے منوایا۔ امین پہلے کہا، اور امین کا میں معنی کربی کے طالب علم کے حیثیت سے آج بھی کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امین کا معنی امانت دار ہے، یقیناً امانت دار بھی ہے، لیکن امین کا معنی امن دینے والا بھی ہے۔ امین کا معنی امن دینے والا بھی ہے، کیونکہ جب عرب لڑ رہے تھے حجر اسود پر پھر کون رکھے گا، تو تلواریں نکل آئی تھی مکے کے اندر، کعبے کے اندر تلواریں اکٹھی ہو گئی تھی، لڑنے لگے تھے۔ تو آخر کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لو، تو کہا جو پہلے آئے اس سے کروا لو۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ باب شیبہ تھا قریش کا دروازہ، اس دروازے پہ بیٹھ گئے تھے کہ اس دروازے سے جو آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور ایک جملہ سارے عربوں نے اندر بیٹھے ہوئے جو انتظار میں تھے کہا کہ قد جاء الامین ردینا ھذا محمد، امن دینے والا آ گیا ہے، ہم راضی ہو گئے جو فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ تاریخ کا آج بھی جملہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو آئے تھے تو امن کا پیغام لے کر آئے تھے، بلکہ میں تو آپ سے ایک عجیب بات کہوں، جس شہر میں آئے تھے قرآن نے اس کا تعارف بھی بلدن آمنن کہہ کے کرایا کہ امن والا شہر ہے۔ من دخلہ کان آمنا، فرمایا قاتل بھی اندر آ جائے تو امن میں ہے۔ امام کا فتویٰ ہے کہ جس کو قتل کرنا فقہ میں لازمی ہو گیا ہے، قانون کہتا ہے اگر وہ اندر آ جائے تو قتل نہ کرو جب تک باہر نہ نکلے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے جو یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو ایک امن، شہر امن والا، آنے والا امن والا۔ اور کیا کہوں، جس گود میں آئے وہ کون تھی؟ حضرت آمنہ تھی نا۔ آمنہ کا لفظی معنی امن دینے والی ہے، آمنہ کا لفظی معنی ہی امن دینے والی ہے۔ کہا ہم نے تو امن کے جرمٹ میں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف امن بھیجا ہے، یہ امن والا رسول آیا ہے، کوئی سختی نہیں ہوگی،
خوشی سے اسلام لاؤ، محبت سے آؤ اور دل و جان سے۔ اسی لیے تو جو آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا، یہی ہوا نا، کیونکہ وہ دل کا فیصلہ کر کے آتا تھا، سختی سے نہیں آتا تھا، دل کا فیصلہ کر کے آتا تھا۔ پھر جو چاہے کاٹ کر دیا جائے، ارے پتھروں کے نیچے دبا دیا جائے، سنگسار بھی کر دیا جائے تو ایمان نہیں نکلتا تھا۔ جان نکل سکتی تھی، ایمان نہیں نکلتا تھا۔ یہ تھا ایمان۔ میرے دوستو، آج بدقسمتی ہے، اسلام پر داغ لگ رہا ہے، آج داغ لگ رہا ہے کہ یہ ظلم و ستم کا ہے۔ ارے جو دوسروں کے لیے امن کا مذہب، وہ اپنے بھائیوں کے لیے امن کا مذہب کیوں نہیں؟ اپنے شہریوں کے لیے امن کا مذہب کیوں نہیں ہے؟ اپنے ہم وطنوں کے لیے امن کا مذہب کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پیغام امن ہے۔ مومن تو ایک بھی ہو تو امن کی نشانی ہوتا ہے۔ کاش ہم امن کے دعوے دار تو ہیں، امن کرنے والے بن جائیں۔ امن پر عمل۔ یہ کیا ہوا کہ دیوار کانپتی رہے، رات کا ہمسایہ اپنے گھر بیٹھا ہوا کانپتا رہے کہ کہیں ہمسایہ اندر ہی نہ گھس آئے۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ میرے دوستو، دروازے کھول کے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ سوتے تھے اور کسی کو خوف نہیں تھا کہ کوئی دشمن اندر داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ دشمنی کا سارا غرور توڑ دیا تھا۔ آئیے آج بھی فیصلہ کریں، آج ہم اپنے دلوں کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم بھائیوں کے لیے امن کا پیغام بنیں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام بنیں گے، اس کا دکھ درد شریک ہوں گے۔ کہ اس مذہب کے ماننے والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمسایہ کسی ہمسائے کا رات بھوکا سو جائے تو اس ہمسائے کی رات کی عبادت تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ حق ہے تمہارے ہمسائے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص مجھ پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے جس کا ہمسایہ اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ تھا، یہ پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے اس پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں، امن کا پیغام دے، محبت کا پیغام دے، ایک دوسرے سے الجھو، کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھے، کسی کا درد اپنا درد سمجھے، کسی کا مشکل ہو تو وہ مشکل نہ محسوس کرے، ہمسایوں کی مشکل بن جائے۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما